کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ وسلم الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی قابل احترام بزرگ و دوستوں، حق اور ہدایت کی معرفت، یعنی حق اور ہدایت کسے کہتے ہیں؟ حق اور ہدایت کی معرفت، اور حق اور ہدایت کا نزول، اور حق اور ہدایت پہ باقی رہنا، اور حق اور ہدایت پر استقامت، اور حق اور ہدایت کا سارے عالم میں پھیلنا، یہ سب اتباع سنت پر موقوف ہے۔ توجہ سے بات سننا بھائی، حق اور ہدایت کسے کہتے ہیں اور ہدایت نازل کیسے ہوتی ہے؟ ہدایت کا نزول اور ہدایت پر بقا، کہ انسان ہدایت پہ باقی رہے، اور حق پر استقامت، اور حق اور ہدایت کا سارے عالم میں پھیلنا، اور باطل و ضلالت کسے کہتے ہیں؟ باطل و گمراہی اور باطل و ضلالت سے حفاظت، یہ سب اتباع سنت پر موقوف ہے۔ اس لیے کام کے ہر جز میں یہ غور کرنا چاہیے، کام کے ہر جز میں، ہر طریقے میں، کام کے ہر ذرے میں یہ غور کرنا چاہیے کہ انبیاء و صحابہ نے کیا کہا ہے اور انبیاء و صحابہ نے کیا کیا ہے۔ انبیاء و صحابہ نے کیا کہا ہے اور انبیاء و صحابہ نے کیا کیا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل طے ہے کہ قیامت تک آنے والی ساری امت باعتبار افراد کے صرف انبیاء و صحابہ پر جمع ہوگی، اور باعتبار الفاظ کے صرف و قرآن اور حدیث پر جمع ہوگی۔ یہ بات طے ہے قیامت تک، قیامت تک آنے والی ساری امت باعتبار افراد کے کہاں جمع ہوگی؟ انبیاء و صحابہ پر، اور باعتبار الفاظ کے قرآن و حدیث پر جمع ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں، ہمیں اپنے بیانات میں، اپنے مذاکرات میں اتنا سنتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اتنا سیرت کو بیان کرنا چاہیے کہ امت یہ سمجھ لے کہ ان کے پاس سنت اور سیرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سنت اور سیرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اپنے مذاکرات میں، اپنے کارگزاریوں میں، اپنے ہدایات میں، اپنے بیانات میں جز جز پہ سنت کا تذکرہ کرو، جز جز پہ سیرت کا تذکرہ کرو۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کا اتنا تذکرہ کرتے تھے، اپنے بیانات میں اتنا تذکرہ کرتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا یہ صحابہ کی جماعت کا آدمی ہے جو پیچھے رہ گئے۔ کون سی جماعت کا آدمی ہے؟ صحابہ کی جماعت کا آدمی ہے، ورنہ صحابہ کو اتنا کون بیان کرے گا؟ اتنا صحابہ کو بیان کرتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ صحابہ کی جماعت کا ایک آدمی ہے جو پیچھے رہ گیا ہے۔ جی ہاں میرے دوستوں بزرگوں، حضرات صحابہ کے یہاں بڑا اہتمام تھا، حضرات صحابہ کے یہاں بڑا اہتمام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے۔ صحابہ کی تو یہ شان تھی کہ مقصد میں، مقاصد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی تو دور کی بات ہے، اپنی بشری حاجتوں میں اللہ کے نبی کے طریقے کی خلاف ورزی پسند نہیں کرتے تھے۔ مقاصد میں یعنی دین و دین کی محنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کرے، اس کا تو صحابہ سے کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اپنی بشری حاجتوں میں بھی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم ہوا کہ یزید بن ابی سفیان مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں۔ آپ تو ہمارا حال ہے، اللہ معاف فرمائے، اگر دسترخوان پہ ایک کھانا ہو تو اتنی ناشکری ہوتی ہے کہ کہنے کی بات۔ یہ اکرام نہیں جانتے، انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، ایک قسم کا کھانا ہو۔ اور صحابہ کی یہ شان تھی کہ دسترخوان پہ دو قسم کے کھانے کو اپنے لیے گمراہی سمجھتے تھے
کیا سمجھتے تھے یہاں کہ ہم نبی کے طریقے سے ہٹ گئے، ہم نبی کے طریقے سے ہٹ گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ یزید ابن ابی سفیان مختلف قسم کے کھانے کھاتے، ایک دسترخوان پر کئی کھانے جمع ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے غلام یرفع سے کہا اذا حضر عشاء فعلمنی، جب ان کے رات کے کھانے کا وقت ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ سنو توجہ سے بات، صحابہ کی کامیابی اور کامرانی کی بنیاد کیا ہے کہ جب ان کے رات کا کھانے کا وقت ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ ان کے کھانے کا وقت ہوا، یرفع غلام نے اطلاع کی کہ حضرت چلیے۔ عمر ابن خطاب پہنچ گئے ان کے گھر، انہوں نے بڑا اکرام کیا، بڑا استقبال کیا، امیر المومنین آئے ہیں تو پہلے گوشت میں بھیگی ہوئی روٹی سرید وہ پیش کیا، تو میں نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے فارغ ہوئے، پھر اس کے بعد بھنا ہوا گوشت آیا۔ کیا آیا؟ لوگ کہتے ہیں نا جی میٹھا بھی ہے، چائے بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور اللہ معاف فرمائے اس سب سے زیادہ غصہ اللہ کو شخص پر آتا ہے جو ساری نعمتیں رکھنے کے بعد کیا کہتا ہے میں تو کچھ کر ہی نہیں سکا۔ مختلف قسم کے کھانے دسترخوان پہ جمائے اور مہمان کے سامنے اپنی عزت اور اپنا چھوٹا پن بتانے کے لیے اور مہمان کے دل میں اپنی عزت قائم کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں اجی معاف کرے ہم تو آپ کا حق ہی ادا نہیں کر سکے۔ اتنی زیادہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ اس مہمان پر آتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور سب سے زیادہ غصہ اس مہمان پر آتا ہے جو اللہ کی نعمت کو تھوڑا سمجھتا ہے، قلیل سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکا، آپ کا مقام تو بہت اونچا تھا۔ شریف کھا کر فارغ ہوئے، بھنا ہوا گوشت آیا، حتمہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور طعام بعد طعام، ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا، ضرورت تو پوری ہو چکی ہے۔ یزید نے اپنا ابی سفیان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، حتمہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، اور طعام بعد طعام کہ ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا، کھانے میں اللہ کے نبی کے خلاف ورزی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا لئن خالفتم عن سنتہم لیخالفن بکم، اگر تم اللہ کے نبی کے طریقوں کی خلاف ورزی کرو گے تو جنت کے راستوں سے بھٹک جاؤ گے۔ کس میں فرمایا؟ کھانے میں۔ کس میں فرمایا؟ کھانے میں۔ لئن خالفتم عن سنتہم، اگر تم اللہ کے نبی کے طریقوں کی خلاف ورزی کرو گے تو تم جنت کے طریقوں سے بھٹک جاؤ گے۔ آپ اندازہ کر لگاؤ جن صحابہ کے یہاں حاجتوں میں اتباع سنت کا یہ اہتمام ہو، ان کے یہاں دین اور دعوت میں اتباع سنت کا کیا اہتمام ہوگا؟ کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں یہ بات حق ہے، بغیر اتباع سنت کے عمل کا معیار قائم نہیں ہوگا، بغیر اتباع سنت کے عمل کا معیار قائم نہیں ہوگا، بغیر اتباع سنت کے عمل کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی، بلکہ جس عمل سے سنت نکل جائے گی اس کا معیار گرتا ہی چلا جائے گا۔ دیکھو مجھے اعتراف ہے، بات مشکل سے سمجھ میں آئے گی، لیکن آپ حضرات سے درخواست ہے آپ توجہ کرتے چلیں، میری طبیعت خراب ہے، آپ توجہ کرتے چلے، اللہ پاک ہم سب کو سمجھائیں گے۔ جس عمل سے اتباع سنت نکل جائے گی وہ عمل اللہ کے بے قیمت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتباع سنت کے بغیر مشقت ہے، مشقت مجاہدہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اتباع سنت کے بغیر سب مشقت ہے، کتنی بھی قربانی جانی مالی قربانی دے رہے ہو، اتباع سنت کے بغیر یہ سب مشقت ہے، مجاہدہ نہیں ہے، اور مجاہدے کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ مجاہدہ ہونے کے لیے اتباع سنت شرط ہے، مجاہدہ ہونے کے لیے اتباع سنت شرط ہے کہ آپ کے یہ جانی مالی قربانی اس میں اتباع سنت کتنی ہے۔ اگر اتباع سنت پر ہے تب تو وہ مجاہدہ ہے، تب ملے گی ہدایت، اور اگر اتباع سنت نہیں ہے تو مشقت ہے، مشقت پہ کوئی اجر نہیں ملے گا۔ بلکہ اتباع سنت کے بغیر بڑے بڑے مشقت کے کارنامے کرنے والے مرتے ہی جہنم میں جائیں گے۔ اتباع سنت کے بغیر بڑے بڑے کارنامے کرنے والے، بڑے بڑے مشقت برداشت کرنے والے مرتے ہی جہنم میں جائیں گے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، کسی نے بتایا یہاں پر ایک راہب ہے جو بڑا مجاہدہ کرتا ہے، بڑی قربانی کرتا ہے، وہ بالکل عبادت میں ریاضت میں مجاہدے میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا،
وہ آپ کے سامنے لایا گیا، بالکل ہڈی اور چمڑا، بدن میں گوشت تو نہیں ہے، قوت نہیں، طاقت نہیں ہے۔ حضرت عمر اس کو دیکھ کے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے اس کی ریاضت اور مشقت دیکھی اور مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا قول یاد آ گیا، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، بہت عمل کرنے والے اور عمل میں اپنے آپ کو تھکا دینے والے مرتے ہی جہنم میں داخل ہوں گے۔ اتباع سنت شرط ہے، اتباع سنت۔ لوگ کہتے ہیں اجی یہ اجتہاد کر رہے ہیں، اجتہاد، یہ مجتہد ہے، ان پر نئی نئی باتیں کھلتی ہے۔ دیکھو یاد رکھو، فرق کرنا پڑے گا، ایک اجتہاد ہوتا ہے، ایک ابتدا ہوتا ہے، ابتدا کہتے ہیں بدعت کو، ایک مجتہد ہوتا ہے، ایک مبتدع ہوتا ہے، مبتدع کہتے ہیں بدعتی کو۔ اگر اتباع سنت پر ہے تب تو یہ اجتہاد ہے اور یہ اللہ کے یہاں مجتہد ہے اور اس کا اجتہاد قبول ہے، اور اگر خلاف سنت ہے تو یہ ابتدا اور مبتدع ہے، یعنی بدعتی ہے، اس کے نئے نئے طریقے اللہ کے یہاں مردود ہے۔ اتباع سنت دیکھی جائے گی۔ دیکھو میرے دوستوں، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اپنی محنتوں کو دو چیزوں سے بچاؤ۔ کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے بچاؤ۔ ایک تو اپنی محنت کو رواجی شکلوں سے بچاؤ۔ کس سے بتاؤ؟ رواجی شکلوں، رواج میں یہ ہے، رواج میں یہ ہے۔ اپنی محنت کو رواجی شکلوں سے بچاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ رواج سنتوں کا دشمن ہے۔ اپنی محنت کو رواجی شکلوں سے بچاؤ، کیونکہ رواج سنتوں کا دشمن ہے۔ سارے رواج، سارے خواہشات نفسانیت ہے، اور ساری نفسانیت ہوا ہے، ہوا، یعنی یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں نفسانیت شمار ہوں گے، اور ساری سنتیں ہدایت ہے، سنت ہدایت والی ہے، اور سارے رواجی طریقے ضلالت والے۔ سنتیں کیسے بولو؟ ہدایت والی، اور رواجی طریقے ضلالت والے ہیں، اس لیے ساری نفسانیت جہنم میں جائے گی، ساری نفسانیت جہنم میں جائے گی، اور ساری سنتیں جنت میں جائے گی۔ نفسانیت کہاں جائے گی؟ جہنم میں، اور سنتیں کہاں جائے گی؟ جنت میں۔ تو نفسانیت اور سنت کا کوئی جوڑ ہے؟ بولو، رواجی شکلوں کا سنتوں سے کوئی جوڑ ہے؟ اپنی محنت کو دو چیزوں سے بچانا ہے، ایک رواجی شکلوں سے بچاؤ، ایک جوازی شکلوں سے بچاؤ۔ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھو سنت کیا ہے، کیونکہ جواز سنتوں کا خاتمہ ہے۔ جواز کیا ہے؟ سنتوں کا خاتمہ۔ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، جواز سنتوں کا خاتمہ ہے۔ جو جواز اور عدم جواز پر ہوگا وہ سنت پر کبھی نہیں آئے گا۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے کہ نہیں۔ کیا دیکھنا چاہیے؟ یہ سنت ہے کہ نہیں۔ اپنی محنت کو دو چیزوں سے بچانا، ایک رواجی شکلوں سے بچانا اور دوسرا جوازی شکلوں سے بچانا، اور اپنی محنت کو پورا سنتوں پہ لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ایسے کیا ہے، صحابہ نے اس عمل کو ایسے کیا ہے۔ اپنی محنت کو رواجی شکلوں سے بچاؤ اور اپنی محنت کو جوازی شکلوں سے بچاؤ، اور اپنی محنت کو کس پہ لاؤ؟ او بھائی صاحب بولو نا، کس پہ لاؤ؟ سنتوں پر، کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا، اللہ کے نبی نے ایسے کیا ہے۔ کیوں؟ بہت ڈر کے میں بات عرض کر رہا ہوں پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے جو عبادت خلاف سنت ہوگی وہ دین کو منہدم کرنے والی ہے، ایسی جو دعوت خلاف سنت ہوگی وہ دین کو برباد کرنے والی ہے۔ دین کا قائم ہونا تو دور کی بات ہے، دین کا قائم ہونا تو دور کی بات ہے، جو عبادت خلاف سنت ہوگی وہ دین کو برباد کرنے والی ہے، ایسی جو دعوت خلاف سنت ہوگی وہ دین کو برباد کرنے والی ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کام کے ہر جز میں، کام کے ہر طریقے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے، صحابہ نے اس عمل کو کیسے کیا ہے، تبھی ہدایت ملے گی۔ میرے دوستوں، میں آپ سے کیا عرض کروں، صحابہ کی ساری فوز و فلاح اور صحابہ کی ساری کامیابی اور کامرانی اور صحابہ کے ساتھ قدم قدم پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد و نصرت اور صحابہ کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے رہبری ہوتی تھی، اس کی دو بڑی بنیادیں تھیں۔ کتنی بنیادیں بولو؟ اور سونے والوں، کتنی بنیادیں بولو؟ دو بنیادیں، ایک امانت ہے، ایک اطاعت ہے۔ کیا ہے بولو؟ امانت اور اطاعت، کہ صحابہ اطاعت پر تھے اور صحابہ امانت پر ہے، اطاعت پر ہے اور امانت پر ہے، مطیع اور امین ہے، اطاعت پر ہے اور امانت پر ہے، کہ جو اللہ اس کے نبی نے کہا وہ کیا ہے، اور اپنی جانب سے کچھ نہیں، امانت داری کے ساتھ کام کیا، اطاعت پر ہے اور
امانت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو روانہ کیا خندق کے موقع پر دشمنوں کا حال دیکھنے کے لیے، اور فرمایا لا تحدثن شیئا حتی یاتینی، ہمارے پاس آنے سے پہلے کوئی حرکت مت کرنا، ہمارے پاس آنے سے پہلے کوئی حرکت نہ کرنا، جتنا کہا گیا اتنا کرنا۔ حضرت حذیفہ تشریف لے گئے، دیکھا سارے مشرکین ایک جگہ جمع ہے، ابو سفیان سردار ان کے بیچ میں بیٹھا ہے، اتنا بہترین موقع، یہی سارے دشمنوں کو لے کر آیا ہے، ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ لگا لیا اور تیر چلانے کا ارادہ کیا ہے۔ کتنے بڑے نفع کی شکل ہے، کتنا بڑا نفع ہے، اس کو ختم کر دو، سارے مشرکین بھاگ جائیں گے، اسلام غالب ہو جائے گا، مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ کتنی نفع کی شکل ہے، ترکش پر تیر لگایا، ڈوری کو کھینچ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی، کوئی حرکت کر کے مت آنا۔ کام کی بنیاد نفع نہیں ہے کہ اس کو بھی کر لو اس میں نفع بہت ہے، اس کو بھی کر لو اس میں فائدہ بہت ہے، اس کو بھی کر لو اس میں فائدہ بہت ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس لیے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ بنیاد۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا لا تحدثن شیئا حتی یاتینی، ہمارے پاس آنے سے پہلے کوئی حرکت کر کے مت آنا۔ تیر واپس رکھا کہ مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ صحابہ بڑے بڑے نفع کے مواقع چھوڑ دیا کرتے تھے، بڑے بڑے نفع کے مواقع چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں اطاعت کرتے تھے، کیسے بھی حالات آ جائیں ہمیں اطاعت کرنا ہے، ہمیں یہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ حنین کا موقع طائف والوں کی جانب سے، قبیلہ حوازن کی جانب سے زبردست مقابلہ ہوا، زبردست مقابلہ، صحابہ کی بڑی تعداد، ایسا خطرناک مقابلہ ہوا۔ شروع میں کچھ صحابہ کے زبان سے کوئی ایسے بول نکل گئے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو گئے، اللہ کی مدد ہٹ گئی، صحابہ میدان سے چلے گئے، چند لوگ آپ علیہ السلام کے پاس باقی رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے عباس سے فرمایا نادی اصحاب الثمرہ، نادی اہل انصار، عباس آواز لگاؤ، او درختوں والوں، او اللہ کے نبی کے ہاتھ سے بیعت کرنے والوں، پلٹو، اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی کان میں آواز آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جو واپس جا رہے تھے اپنے اونٹوں کو موڑا، اونٹ موڑنا نہیں چاہتا، اونٹ سے نیچے کود گئے۔ اطاعت پر ہیں، اطاعت کرنا ہے، ہمیں نفع نہیں دیکھنا ہے، نقصان نہیں دیکھنا ہے، نفع نہیں دیکھنا، نقصان نہیں دیکھنا، اطاعت پر ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی واپس بلا رہے ہیں، اونٹ مڑنے کو تیار نہیں ہے، اونٹ سے نیچے کود گئے، اپنے ڈھال لی، اپنا ہتھیار لیا، لوٹے ہیں۔ روایتوں میں دو الفاظ ملتے ہیں، ایک لفظ یہ ملتا ہے ایسے لوٹے ہیں تیزی کے ساتھ جیسے اونٹنی اپنے بچوں پہ لوٹتی ہے، بکری اپنے بچوں پہ لوٹتی ہے، گائے اپنے بچوں پر کیسی تیزی کے ساتھ لوٹتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرغی کہیں اور ہو اور بلی آ جاوے اور چوزوں پر چپٹا مارے اور چوزے چلانے لگتے ہیں، کیسی تیزی کے ساتھ مرغی لوٹتی ہے، ایسے صحابہ لوٹے ہیں، لبیک لبیک، اطاعت پر ہے، نہ نفع دیکھنا نہ نقصان دیکھنا ہے۔ اللہ کی شان، ایسی اطاعت پسند آئی، پہلے ہزاروں کے لشکر پر شکست ہو گئی، پہلے ہزاروں کے لشکر پہ شکست ہو گئی، اب 100 لوٹے ہیں، اللہ نے فتح دے دی۔ کتنے لوٹے ہیں؟ 100 لوٹے، پہلے ہزاروں کے لشکر پر شکست ہو گئی اور ابھی اطاعت پر آ گئے تو 100 لوٹے ہیں، اللہ نے فتح دے دی، سارا میدان صحابہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ ایک بنیاد ہے پیارے بھائی، نفع کی شکلوں کو قربان کریں اطاعت پر، نقصان کی شکلوں کو قربان کریں اطاعت پر۔ صحابہ میں دو بنیادی صفت تھی، ایک صحابہ اطاعت پر تھے اور دوسرے صحابہ امانت پر تھے۔ کس پر تھے؟ امانت داری، کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے ہمیں اپنی جانب سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا ہے، آپ علیہ السلام نے یہ ہدایت دی ہے ہمیں اپنی سمجھ سے کوئی اضافہ نہیں کرنا ہے، امانت داری کے ساتھ۔ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، پھر مشرکین نے غداری کی، وہ صلح ٹوٹ گئی، ابو سفیان کو، مکہ والوں کو بڑا خطرہ ہوا، صلح ٹوٹ گئی ہے، اپنے لیے بڑی ناکامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے اور صلح کی مدت بڑھانی چاہیے، صلح کو دوبارہ مضبوط کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی، وحی کے ذریعے کہ ابو سفیان آ رہے ہیں صلح کی مدت بڑھانے کے لیے، دوبارہ صلح کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے ابو سفیان آ رہے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ابو سفیان آ رہے ہیں لیکن سب سن لو، سب ان کو ایک جواب دینا، صلح نہیں کرنی ہے، صلح نہیں کرنی ہے، مدت نہیں بڑھانی ہے، صلح ختم ہو چکی ہے، لیکن بے کلامی بھی نہیں کرنا ہے، ابو سفیان کو راضی کر کے مایوس کر کے واپس لوٹانا ہے۔ کیسے بولو؟ راضی کر کے اور مایوس کر کے۔ کہ راضی کیسے کرو گے؟ کہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اور مایوس کیسے کرو گے؟ اس کی تمنا میں نا امید کر کے۔ عجیب جملہ ہے۔ ابو سفیان کو کیسے لوٹانا ہے؟ مایوس کر کے اور جی ہاں راضی کر کے۔ راضی ہوگا تمہارے اخلاق سے اور مایوس ہوگا اپنی تمنا میں۔ اللہ کی شان۔ ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ ابوبکر یہ تمہارے مشرکین مکہ والے تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے خاندان والے ہیں، ہم سے خطا ہوئی ہے، صلح کی مدت بڑھا لو۔ کہنے لگے نہیں، بات اللہ اس کے نبی کی چلے گی، فیصلہ اللہ اس کے نبی کا چلے گا، آپ نے فرما دیا صلح نہیں ہوگی نہیں ہوگی۔ ابوبکر صدیق نے انکار کیا، اس کے پاس گئے اس کے پاس گئے، سب نے انکار کیا۔ عمر کے پاس آئے، عمر کیا کہنے، عمر تو عمر ہے کیا کہنے، کہنے لگے عمر ذرا بات چیت کرو صلح ہو جائے۔ کہنے لگے صلح کیا ہوگی، پہلی صلح تو توڑ دی ہے، اگلی کوئی صلح تم توڑو گے اللہ اسے بھی توڑ دے گا۔ عمر تو عمر ہے، پچھلی صلح تو ٹوٹ گئی، اگلی صلح تم کرو گے اللہ اسے بھی توڑ دے۔ بات تو اللہ اس کے نبی کی چلے گی، امانت پر ہے کہ ایک بات آپ نے کہی ہے، اپنی جانب سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنے تجربات سے کوئی بات کا اضافہ نہیں کرنا ہے، ہم سب اطاعت پر ہیں، امانت پر ہیں۔ پھر دیکھا کہ سارے مرد ایک بات پر متفق ہیں، کوئی بات بن نہیں رہی ہے، تو سوچنے لگے عورتوں کے پاس چلنا چاہیے۔ کس کے پاس جانا چاہیے؟ عورتیں نرم دل ہوتی ہے، جلدی متاثر ہو جاتی ہے، بات قبول کر لیتی ہے، عورتوں کے پاس چلنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کے پاس گئے، کہنے لگے بیٹی فاطمہ تو اللہ کے نبی کی جگہ کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی تیری بات قبول کرتے ہیں، ذرا سے ہمارے معاملے میں مدد کر دے، اللہ کے نبی کو اس بات کو راضی کر لے کہ دوبارہ صلح کرنے۔ حضرت فاطمہ نے کہا نہیں، بات تو اللہ اس کے نبی کی چلے گی، جو امانت مردوں میں وہ امانت عورتوں میں، جو امانت مسجد میں وہ امانت گھر پہ، جو امانت کام کرنے والوں میں وہ امانت کام کرنے والوں کی مستورات میں۔ اطاعت اور امانت یہ دو پہیے ہیں، اس پہ تبلیغ کی گاڑی چلتی ہے، یہ دو پہیے ہیں، دو پٹریاں ہیں کہ اطاعت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ۔ سب سے اخیر میں سوچا کہ اپنی بیٹی ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے یہ، اور میری بیٹی ہے، باپ کا تو حق ہوتا ہی ہے، اور عورتیں جلدی متاثر ہوتی ہے، امید ہے کہ یہاں کچھ معاملہ بن جائے گا اور میری بیٹی میری بات مان لے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دے گی اور صلح دوبارہ ہو جائے گی۔ اپنے بیٹے کے گھر پہنچے تو اللہ کی شان، بیٹی بات کیا قبول کرتی، اللہ کے نبی سفارش کیا کرتی، وہاں جو بستر بچھا ہوا تھا اپنے باپ کو دیکھا، اس کو بھی اٹھا کے رکھ دیا۔ باپ حیران کہ بیٹی یہ کیا بات ہے کہ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے۔ کہنے لگی ابو سفیان سے کہ یہ بستر اللہ کے نبی کا ہے اور تم مشرک اور ناپاک ہے، یہ بستر اللہ کے نبی کا ہے اور تم مشرک اور ناپاک ہے، تو جیسا مشرک اس بستر پہ بیٹھے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ خیر نیچے بیٹھ گئے، پھر کہا کہ بیٹی تو میری بیٹی ہے، ذرا سا اللہ کے نبی سے سفارش کر لے، صلح کی مدت بڑھ جائے کہ نہیں، بات تو اللہ اس کے نبی کی چلے گی۔ یہ دو بنیاد ہیں، کیا کیا بولو، اطاعت اور امانت، کہ جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ کرنا ہے اور اپنی جانب سے کوئی اضافہ نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، اطاعت اور امانت ہوگی تو ہی اجتماعیت ہوگی، اطاعت اور امانت ہوگی تو ہی اجتماعیت ہوگی، اطاعت اور امانت ہوگی تو ہی اجتماعیت ہوگی، اور اجتماعیت ہوگی تو ہی مشکلات سے نکلنا ہوگا، تو ہی فتنوں میں اللہ کی جانب سے رہبری ہوگی۔ اطاعت اجتماعیت ہوگی تو ہی مصیبتوں میں اللہ کی جانب سے نصرتوں کا نزول ہوگا۔ اگر اجتماعیت نہیں ہے، مشاکل سے خروج نہیں ہوگا، فتنوں میں مراشد کا نزول نہیں ہوگا، اور مصیبتوں میں نصرتوں کا ظہور نہیں ہوگا۔ اجتماعیت نہیں ہے کہ پھر مشاکل مشکلات سے نکل نہیں سکتے، فتنوں میں اللہ کی جانب سے رہبری نہیں ہوگی، اور مصیبتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے مدد کا ظہور نہیں ہوگا اگر اجتماعیت نہیں ہوگی۔ اور اجتماعیت ہو ہی نہیں سکتی ہے بغیر اطاعت کے۔
اجتماعیت ہو نہیں سکتی ہے بغیر امانت کے. اس لیے سارے کام کرنے والے سب کے سب، چاہے وہ عملہ ہو کام کرنے والے، چاہے وہ ذمہ دار ہو، وہ سب کے سب ایک امیر کی اطاعت پر اور ایک مرکز کی ہدایت پر ہونا چاہیے. کس پر بولو؟ ایک امیر کی اطاعت پر. سارا عملہ ایک امیر کی اطاعت پر اور ایک مرکز کی ہدایت پر. کیوں؟ اس لیے اگر اطاعت نہیں ہے تو مرکزیت قائم ہو ہی نہیں سکتی. حضرت جی فرماتے ہیں کہ اگر علاقے والے نظام الدین کی اطاعت پہ نہیں ہے تو مرکزیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. مرکزیت تو اطاعت سے قائم ہوتی ہے. بلکہ اگلی بات عرض کروں، تھوڑا توجہ سننا، بہت اہم بات ہے. ہر کام کرنے والا اپنے علاقے میں نظام الدین کا ترجمان ہے. کیا ہے بولو؟ ہر کام کرنے والا اپنے علاقے میں کیا ہے؟ نظام الدین کا ترجمان ہے. ہر ساتھی کو وہ کہنا جو نظام الدین سے کہا جا رہا ہے. ہر کام کرنے والا نظام الدین کا ترجمان ہے. بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ساری دنیا کے ممبر نظام الدین کے ممبر کے تابع نہیں ہوں گے، ساری دنیا کے ممبر نظام الدین کے ممبر کے تابع نہیں ہوں گے، ساری دنیا کے ممبروں سے وہ نہیں کہا جائے گا جو نظام الدین سے کہا جا رہا ہے، تو کام ترقی کر ہی نہیں سکتے. ساری دنیا کے ممبر نظام الدین کے ممبر کے تابع. ہر ممبر سے کیا کہا جائے بولو؟ جو نظام الدین سے کہا جا رہا ہے، تب تو ترقی ہوگی. اس لیے سارے کام کرنے والے اور سارے ذمہ دار اور سارے کام کرنے والے سب کے سب نظام الدین کے ہدایت پہ مجتمع ہونا چاہیے. اس لیے ایک بات سنو اچھی طرح، توجہ سے بات سننا. ذمہ دار ہو یا عام ساتھی ہو، ذمہ دار ہو یا عام ساتھی ہو، ہر ایک کی ذمہ داری اطاعت اور تنفیذ کی ہے. کس کی بولو؟ کہ جو کہا گیا اسے کرنا اور جیسے کہا گیا اس کو نافذ کرنا. سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ اطاعت اور تنفیذ کی ہے. اس محنت میں تین چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. تجربات کی گنجائش نہیں ہے، اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، تجربات کی گنجائش نہیں ہے، اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اور نتائج کے بنیاد پہ کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اجی یہ نکلے گا، ایسا نتیجہ نکلے گا، یہ کر لو، ایسا نتیجہ نکلے گا، یہ کر لو، کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. دیکھو توجہ سے بات سننا، بہت واضح مثال، بات سمجھ میں آئے گی. ایک امام ہوتا ہے اور بڑا مجمع نماز پڑھنے والا. آواز کے پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو مکبر طے کیے گئے، جگہ مکبر. تو آپ مجھے بتاؤ، سارے نماز پڑھنے والے اور سارے مکبر کی کیا ذمہ داری؟ اطاعت کی ہے؟ بولو بھائی، اطاعت کی ہے یا ہے کہ کوئی مکبر اپنی جانب سے کر سکتا ہے؟ کچھ ہاں تو کرو. سب کی ذمہ داری کیا ہے بولو؟ اطاعت کی ہے. سارے مکبر کیا کہیں گے؟ جو امام کہہ رہے ہیں. سارے مکبر کیا کہیں گے؟ جو امام کہہ رہا ہے. سارے لوگ کیا کریں گے؟ جو امام کہہ رہے ہیں. سارے مکبرین اور سارے نماز پڑھنے والے ایک امام کے تابع ہے. ایسے سارے عملہ اور سارے ذمہ دار ایک امیر کے تابع. اب ہوگی اجتماعیت. اور آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، امام تو قیام میں ہے اور ایک مکبر رکوع میں جانے لگا، ایک مکبر سجدے میں جانے لگا، ایک مکبر قاعدے میں ہے، ایک مکبر قومے میں ہے. تو نماز کا کیا حشر ہوگا بتاؤ؟ بولو بھائی، کیا حشر ہوگا نماز کا؟ ایسی حال ہے کہ ایک علاقے والے یہ کر رہے ہیں، ایک علاقے والے یہ کر رہے ہیں، ایک علاقے والے یہ کر رہے ہیں. کیسے اجتماعیت قائم ہوگی؟ سارے ذمہ دار، ہم سب کے سب سارے ذمہ دار اور سارے ساتھی، سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ اطاعت اور تنفیذ کی. جو کہا گیا وہ کرے. جو کہ میں بہت واضح مثال سے واضح کرتا ہوں. ایک ہمارا شہری مشورہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو؟ شہری مشورہ. اور ایک عشاء کے بعد حلقے لگیں گے. حلقے کا مشورہ. کتنے حلقے؟ 18 20 جتنے حلقے لگے ہوئے. آپ مجھے بتاؤ، حلقے کے جتنے ذمہ دار ہیں سب کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ شہر کے مشورے میں جو ہے وہ ہوگا. اور اگر ایسا ہوا کہ بھائی شہر کے مشورے میں کچھ کہا جا رہا ہے اور اپنے حلقے میں کچھ چلایا جا رہا ہے، تو بتاؤ اجتماعیت ہوگی؟ یہ حال ہے کہ نظام الدین سے کچھ کہا جا رہا ہے، فلاں علاقے والے کچھ کر رہے ہیں، فلاں علاقے والے کچھ کر رہے ہیں، فلاں علاقے والے کچھ کر رہے ہیں، تو اجتماعیت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ مت سمجھنا میرے دوستوں، یہ مت سمجھنا کہ ہم اگر اطاعت نہیں کریں گے تو اس کا نقصان صرف ہماری ذات تک محدود رہے گا. ایک علاقے والوں کا اطاعت نہ کرنا، اس کا نقصان پورے عملے کو نقصان پہنچائے گا.
پورے حملے کو نقصان پہنچائے گا۔ احد کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذمہ داریاں دی، فلاں جماعت فلاں جگہ، فلاں جماعت فلاں جگہ، فلاں جماعت فلاں جگہ، آپ نے مختلف ذمہ داری دی۔ ایک صحابہ کی جماعت 50 افراد کی آپ نے طے کی جبل رمات پر۔ کہاں طے کی؟ جبل رمات، کہ آپ کو یہاں رکنا ہے، اور بڑی سخت ہدایت دی آپ نے، دیکھو یہاں سے ہلنا مت، ہدایت دی آپ نے یہاں سے ہلنا مت، کوئی نفع کی شکل ہو جگہ مت چھوڑنا، کوئی نقصان کی شکل ہو جگہ مت چھوڑنا۔ اتنا خطرناک نقصان آپ نے بتایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ دشمنوں نے ہمیں قتل کر دیا ہے، ہماری لاشیں زمین پہ پڑی ہوئی ہے، اور گوشت کو نوچ کر کھانے والے پرندے ہماری لاشوں کو نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا۔ یہ ہدایت دی آپ، یہ ہدایت دی آپ نے کہ تمہیں اپنی جگہ رہنا ہے۔ کتنی سخت ہدایت بولو، ہم سب میدان میں پڑے ہوئے ہیں اور گوشت کو نوچنے والے پرندے ہمارے بدن کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی ان کو اڑانے کے لیے اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اللہ کی شان، سارے صحابہ اطاعت پر ہیں، سارے صحابہ اطاعت پر ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی مرتبہ، پہلے ہی وہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ مشرکین میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، مشرکین میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور اللہ نے فتح دے دی۔ اب لوگ صحابہ جو نیچے ہیں پہاڑ کے نیچے، وہ غنیمت وصول کر رہے ہیں۔ ان پہاڑ والوں نے دیکھ لیا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، مقابلہ ختم ہو گیا، اب لوگ مال غنیمت وصول کر رہے ہیں، ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان تو جب تک تھا جب تک کہ مقابلہ ہو رہا تھا، اب تو مقابلہ ختم ہو گیا، ہمیں نیچے اترنا چاہیے۔ تو صحابہ نیچے اترنے لگے۔ امیر صاحب نے منع کیا کہ نہیں، دیکھو نیچے مت اترو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ نفع کی شکل ہو کہ نقصان کی شکل ہو، تمہیں نیچے نہیں اترنا ہے۔ وہ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا حکم کب تک تھا؟ جب تک کہ مقابلہ چل رہا ہو، اب تو مقابلہ ختم ہو گیا، مسلمان غالب آ گئے، مال غنیمت وصول کر رہے ہیں، مشرکین بھاگ چکے ہیں، اب کوئی حرج نہیں ہے۔ 40 صحابہ نیچے اتر گئے۔ کتنے صحابہ؟ ایک علاقے میں خطا ہوئی، اور کون سی خطا؟ اجتہادی خطا، جان بوجھ کے نہیں، اجتہادی خطا ہو گئی ایک علاقے میں۔ وہ 40 صحابہ نیچے اترے، جیسے 40 صحابہ نیچے اترے اللہ نے میدان پلٹ دیا، بھاگتے ہوئے مشرکین واپس آ گئے، پیچھے سے حملہ کر دیا، جو سارا میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا، فتح شکست میں بدل گئی، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ ایسا عجیب حال تھا پورے مدینہ کے اندر اور پورے میدان کے اندر، صرف ایک علاقے والوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے میدان پورا ہاتھ سے چلا گیا، فتح شکست میں بدل گئی، آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے، آپ کا دانت زخمی ہو گیا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ احد میں ایسے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، مائیں ایسی اولاد قیامت تک پیدا نہیں کر سکتی، اتنا بڑا حملہ ہاتھ سے چلا گیا۔ کیا بنیاد ہے بولو؟ ایک علاقے والوں نے بات چھوڑ دی۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سارا حملہ سارے ذمہ دار وہ کریں جو نظام الدین سے کہا جا رہا ہے۔ 3 چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، ایک تجربات کی گنجائش نہیں ہے، اپنے تجربات پر کام کرو، تجربات کی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کی شان تھی، بڑے بڑے تجربے چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے اطاعت کی بنیاد پر۔ خندق کا موقع ہے، زمین کھود رہے ہیں، چٹان آ گئی، مشکل دشواری، کیا کرنا چاہیے؟ بڑے بڑے پرانے صحابہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ بھئی دیکھو یوں کر لو، ہمارا یہ تجربہ ہے، ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نہیں، تجربے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اطاعت پر آنا ہے۔ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی چٹان آ گئی، کیا کرنا ہے؟ تجربات کی گنجائش نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سارے پرانے کام کرنے والے ذمہ دار ساتھیوں کو اطاعت سے روکنے والی سب سے بڑی چیز اپنے تجربات پہ اعتماد ہے۔ ہمیں بھی سمجھتا ہے، ہم بھی تجربہ کر رہے ہیں کہ یہ اطاعت سے روک دے گی، جی ہاں، تو تجربہ نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ اللہ کے نبی چٹان آ گئی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا انا نازل، میں اترتا ہوں،
آپ نے کیا فرمایا؟ انا نازل، میں اتر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام قدان لے کے نیچے اترے اور آپ نے آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک مرتبہ مارا، چٹان کا ایک حصہ ٹوٹا، چنگاری نکلی، اتنی بڑی چنگاری، مدینہ روشن ہو گیا۔ دوسرا مارا، دوسرا حصہ ٹوٹا، چنگاری نکلی۔ تیسرا مارا، پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، چنگاری نکلی۔ اور سلمان فارسی نے کہا اللہ کے نبی عجیب بات ہے، آپ قدان مار رہے تھے، چنگاری نکل رہی تھی۔ آپ نے پوچھا آپ نے دیکھا ہے کہ ہاں، کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے پہلے مار میں مجھے دکھایا ہے کسرا مغلوب ہوگا، اس کے سارے علاقے تمہارے ہاتھ میں آئیں گے۔ قیصر مغلوب ہوگا، اس کے سارے علاقے تمہارے ہاتھ میں آئیں گے۔ حبشہ مغلوب ہوگا، اس کے سارے علاقے تمہارے ہاتھ میں آئیں گے۔ کیا بنیاد ہے؟ تجربے میں کام نہیں کیا بلکہ خبر کی ہے، اطاعت کے ساتھ کہ یہ بات آگے کیا کرنا ہے، تجربات کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات نتائج کی بنیاد پہ کام نہیں کریں گے، اجے کر لو یہ نتیجہ نکلے گا، اجے کر لو یہ نتیجہ نکلے گا۔ نتائج کا اعتبار تو اللہ اس کے نبی کی خبروں میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے بولو؟ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے ایسا ہونے والا ہے، بالکل آدمی کی نگاہ نتیجے پر ہو۔ اللہ اس کے نبی نے خبر دی ایسا ہونے والا ہے، نتیجے پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ لیکن کام کی جزئیات میں ہم نتیجے کے پابند نہیں ہیں، ہم تو ہدایت کے پابند ہیں۔ کس کے پابند ہے بولو؟ ہدایت کیا دی جا رہی ہے، کام کرنے کا طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے، ہم سب ہدایت کے پابند ہیں۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت آسان ہے کام دعوت کا، بہت آسان ہے کام دعوت کا، ہم محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف نہیں ہے۔ ہم کس کے مکلف ہیں؟ محنت کے مکلف، ہدایت کے مکلف۔ قربانی دینا ہے طریقہ یہ ہے، محنت کے مکلف، ہدایت کے مکلف، نتیجے کے مکلف نہیں۔ ہم سب مکلف ہے کہ یہ نتیجہ یہ نہیں بلکہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے، کام کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ میرے دوستوں میں کیا عرض کروں آپ سے، دیکھو ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ کام کی عظمت اہمیت دل میں ڈال دے۔ ایک کام اللہ نے عطا فرمایا پیارے بھائیوں، ایک کام اللہ نے عطا فرمایا، اس کی قدر کریں، اس کو کھیل نہ بناؤ۔ ایک کام اللہ نے عطا فرمایا، بڑی زبردست امانت ہے، صحابہ کا جان مال اس پہ لگائے، ہزاروں زندگیاں اس پہ کھپی ہے، خون کی ندیاں اس پر بہی ہے، لوگوں کا جان مال وقت اور بڑی صلاحیت کھپی ہے اس کام پر، تب جا کے اللہ نے یہ کام ہمارے حوالے کیا۔ کھیل مت بناؤ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر زمانہ تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر زمانہ تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، رو رہے تھے یوسف آجا گلے لگ جا، ایک کام اللہ نے عطا کیا ہے، کام بناؤ گے کام بنے گا، کھیل بناؤ گے کھیل بنے گا، کام بناؤ گے تو کام بنے گا اور کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے گا۔ صحابہ نے اپنے جذبات اس سے قربان کیا۔ بدر کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، مہاجرین رائے دے رہے اللہ کا نبی جو چاہے آپ کریں، جو چاہے آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انصار چپ ہیں، آپ علیہ السلام بار بار پوچھ رہے ہیں کیا رائے ہے کیا رائے ہے، انصار سمجھ گئے اللہ کے نبی کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ اب صحابہ کے جذبات، یا نبی اللہ لو امرتنا ان نخوض البحار لاخذناها، اللہ کے نبی آپ ہمیں فرمائے سمندروں میں ڈبکیاں لگا دیں گے، لو امرتنا ان نضرب اقباد الابل الى برق الغماد لفعلنا، اگر آپ ہمیں فرمائے بہت دور کا علاقہ ہے برق غماد، وہاں تک اپنی سواریوں کو بھگا کر لے جائے ہم وہ کریں گے۔ آپ جو چاہے حکم فرمائے، سل منشیتا جس سے چاہے آپ تعلق قائم کرے، وقتا منشیتا جس سے چاہے آپ تعلق توڑ لیں، خذ ماشیتا جو چاہے آپ لے لیں، دا ماشیتا جو چاہے آپ توڑ دے لیں، فواللہ ما کان اخذت احب لینا مما ترکتا، جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس چیز سے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ جذبات اپنے قربان کیے، بڑی قربانیاں کام پہ لگی ہے۔ احد کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی ہے، مدینہ میں رونا مچ گیا،
کوہرام مچ گیا. ایک انصاری عورت کہنے لگی تم سب چپ رہو, میں دیکھ کر آتی ہوں حقیقت حال کیا ہے. احد کے میدان میں پہنچی, ایک لاش پڑی ہوئی تھی. کسی نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے ابو کی, تیرا باپ ہے. آگے بڑھ گئی. دوسری لاش سے گزری, کون ہے؟ اخو کی, تیرا بھائی ہے. آگے بڑھ گئی. تیسری لاش سے پہنچی, کون ہے؟ بھائی تیرا شوہر ہے. آگے بڑھ گئے. چوتھی لاش کے پاس کون ہے؟ تیرا بیٹا ہے. آگے بڑھ گئے. یہ بتاؤ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ چار کی شہادت 4 لاشوں کے پاس سے گزری ہے. 4 لاشوں کے پاس بھائی کی لاش پڑی ہے, شوہر کی لاش پڑی ہے, بیٹے کی لاش پڑی ہے, والد کی لاش پڑی ہے. یہ بتائیں اللہ کے نبی کہاں ہے؟ بڑی قربانیاں دی گئی ہے کام پر, بہت مشقتوں سے کام ہم تک پہنچا ہے. جان مان زندگیوں کو بے درے کھپایا گیا ہے, تب یہ کام ہم تک پہنچا ہے. پیارے بھائیوں, اس کام کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے. کہنے لگے یا نبی اللہ اذا سلمت لا ابالی مناطبا, آپ زندہ ہے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. آپ زندہ ہیں, آپ سلامت ہیں, مجھے کسی کے پرواہ نہیں. اور کہنے لگے ایک روایت میں کل مصیبت بعدک جلل, اللہ کے نبی آپ کو میں نے دیکھ لیا, آپ خیر عافیت سے ہے, آپ کے دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے. زندگی اس پہ کھپی ہے, مال اس پہ کھپا ہے, جذبات اس پہ کھپے ہیں. اس کام کو اپنے ہر نفع ہر نقصان سے اونچا کیا گیا ہے, اپنی بڑی بڑی خواہشات قربان کی گئی ہے. کام میں کوئی رکاوٹ آئی, ہر رکاوٹ کو دور کر دیا گیا. کام امانت ہے, اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. اطاعت کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, اتباع سنت کے ساتھ, اجتماعیت کے ساتھ اس کام کو اللہ کیا قبول کروانا ہے. صحابی ہیں, لڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں, دشمن نے وار کیا, ہاتھ کٹ گیا. دشمن نے وار کیا, ہاتھ کٹ گیا. خان سے لٹک گیا, ہاتھ کو پیچھے کر لیا. مقابلہ ہو رہا ہے, ہاتھ بار بار تکلیف دے رہے, پیر کے نیچے ڈالا, کھینچ لیا, اٹھا کے پھینک دیا. کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. بڑی بڑی خواہشات قربان کیا ہے. کام ہمارے پاس امانت ہے, اگلی امت تک پہنچانا ہے. اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے. خالد ولید رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں, رات کا وقت ہے, خطرناک موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, اندھیرا, گھٹا ٹوپ اندھیرا, بجلی چمک رہی ہے. جان کا خطرہ, مال کا خطرہ, زندگی کا خطرہ ہے. کوئی چیز اپنے پاس بدن کو چھپانے کے لیے نہیں ہے. ایک ڈھال اپنے پاس تھی, اس ڈھال کو اپنے سر پر کیا. اس سے پانی کا بچاؤ کر رہے ہیں. کہنے لگے اگر میں اس وقت اپنے گھر میں ہوتا, بارش سے محفوظ ہوتا, ہر خطرے سے محفوظ ہوگا. نویلی دلہن میرے پاس ہوتی, خوبصورت عورت میرے پاس ہوتی, وہ میرا دل بہلا رہی ہوتی, میں اس کا دل بہلا رہا ہوتا. اس سے زیادہ محبوب مجھے اللہ کے راستے کی یہ رات ہے. کام امانت ہے, کام کی عظمت سمجھیں, اللہ تبارک تعالیٰ سے کام کی اہمیت مانگے. قربانی اور مجاہدوں کے ساتھ اللہ نے کام چلایا ہے. کام کو کام بنانا ہے, کھیل نہیں بنانا ہے. مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین تشریف لائے, اپنی اہلیہ کو لے کر حضرت مسجد میں تشریف لے گئے. ان کی اہلیہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے. دیکھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ گھر صاف کر رہی ہے اور روغن ہو رہا ہے اور سامان کو ترتیب سے رکھا جا رہا ہے, تو بڑی حیران ہوئی. مولانا منظور صاحب کی اہلیہ کہنے لگی بہن کیا بات ہے کہ آپ کے یہاں عید آنے والی ہے, عید کا موقع ہے, گھر کو اتنا صاف کیا جا رہا ہے, اتنا مزین کیا جا رہا ہے, گھر کو اتنا صفائی ہو رہی ہے, کیا بات ہے, عید کا موقع ہے. کہنے لگے عید تو نہیں آ رہی ہے, میرے شوہر 8 مہینے کے بعد گھر میں آنے والے. کتنے مہینے کے بعد؟ کتنا فاصلہ ہے؟ 1 دیوار کا فاصلہ ہے. ایک دیوار نظام الدین ہے, 1 دیوار گھر میں ہے. کتنے مہینے سے نہیں آئے؟ 8 مہینے سے نہیں آئے. ہمیں تو شب گزاری کی 1 رات بھی مشکل ہے. شب گزاری کی 1 رات قیام نہیں کر سکتے. شب گزاری کی 1 رات قیام کرنا مشکل ہے. یہاں کتنے راتوں سے غائب ہے؟ 8 راتوں سے مسجد میں. کتنا فاصلہ ہے؟ 1 دیوار ہے. کہ 8 مہینے کے بعد میرے شوہر گھر میں آ رہے ہیں,
8 مہینے سے گھر میں نہیں آئے ہیں۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے مجھے بڑا تعجب ہوا، بیوی کے حق نہیں جانتے ہیں، حقوق پتہ نہیں ہے، بیوی کے حقوق ضائع کر کے محنت کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کو؟ رات میں اپنے شوہر سے کہا مولانا منظور صاحب نعمانی نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سے بات کی، مولوی یوسف ٹھیک ہے قربانی مجاہدہ کام اپنی جگہ، بیوی بچوں کا بھی تو حق ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ دو بات فرمائی۔ ایک بات آپ نے کہی مولوی منظور میں نے اپنی بیوی سے بات کر لی ہے، اس کا ذہن بنا دیا ہے، اس نے اپنے حق اللہ کے دین کے لیے معاف کر دیا۔ اپنے کارخانوں کو کام کے تابع بناؤ، اپنے دکانوں کو کام کے تابع کرو، اپنے گھر کے تقاضوں کو کام کے تابع کرو، اپنے گھر کے تقاضوں کو کام کے تابع کرو، اپنے اہل و عیال دوستوں کے تقاضے کام کے تابع کرو۔ کام سے فارغ ہوں گے تو ہم تمہارے پاس آئیں گے، کام سے فارغ نہیں ہے تو ہم تمہارے پاس نہ آئیں گے۔ اور اگر کام کو کارخانوں کے تابع کیا کام ذبح ہو جائے گا، کام کو دنیا کے تابع کیا کام ذبح ہو جائے گا، کام کو خواہشات کے تابع کیا کام ذبح ہو جائے گا۔ ساری دنیا کام کے تابع کرو، کام کو دنیا کے تابع مت کرو۔ دو بات آپ نے فرمائی، ایک یہ فرمائی کہ مولوی منظور میں نے اپنی بیوی سے بات کر لی ہے، میری بیوی نے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے خاطر اپنے سارے حقوق معاف کر دیے۔ دوسری بات یہ کہی کہ مولوی منظور بتاؤ تو صحیح، امت کلمہ نماز کے بغیر مر رہی ہے، میں اگر گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ آرام کروں گا میں حشر میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ کلمہ نماز کے بغیر مر رہی ہے۔ آپ چل پھر کے دیکھو، ابھی ہم ملک شام ہو کر آ رہے ہیں، ملک شام، لبنان، سیدہ، بقا، فلسطین، ارض الانبیاء، انبیاء کے علاقے ہیں، لیکن بے دینی کا یہ عالم ہے، ہفتہ بھر کا قیام روتے ہوئے گزرا ہے، ایسی عیسائیت چھائی ہوئی ہے، کسی مسلمان کو کسی عیسائی کے بازو میں کھڑا کر دو کوئی شناخت نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی امتیاز نہیں، اگر وہ اپنی زبان سے نہ کہے میں مسلمان ہوں ہم اس کو مسلمان پہچان نہیں سکتے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولوی منظور بتاؤ امت کلمہ نماز کے بغیر مر رہی ہے، ہم اپنے گھر میں اپنی خواہشات اپنے تقاضوں میں پورا کرنے میں مشغول رہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کو جواب کیا دیں گے؟ اصل میں دوستوں میں ایک بات عرض کروں، اصل میں جب تک کام کو اپنا نہیں سمجھیں گے، کیا نہیں سمجھیں گے؟ کام سے اپنائیت کا تعلق، آدمی کہتا ہے دکان میری ہے، بیوی میری ہے، بچے میرے ہیں، کارخانے میرے ہیں، سائزنگ میری ہے، تجارت میری ہے، کام کہتے ہیں کام ہم سب کا ہے۔ کام سے اپنائیت کا تعلق جب تک، دیکھو میری بات سننا، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں ذرا اطمینان سے بیٹھو، یہ ناقدری کی بات ہے، ہم آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے پھر چلو، یہ ناقدری کی بات ہے، ہم تو اتنے وقت بیٹھنے کے آج پھر چلیں، کام کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اطمینان سے بیٹھو، توجہ سے بات سنو میرے دوستوں بزرگوں، جب تک کام سے اپنائیت کا تعلق نہیں ہوگا کام کے تقاضے بوجھ پڑیں گے، جب تک کام سے اپنائیت کا تعلق نہیں ہوگا۔ ایک باپ اپنی 10 اولاد کو پال لیتا ہے، 10 اولاد مل کر اکیلے باپ کو نہیں پال سکتی، 10 اولاد مل کے اکیلے باپ کو نہیں پال سکتی ہے، اکیلا باپ 10 اولاد کو پال لیتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ دیکھو بول کا فرق ہے، باپ سے پوچھنا کون ہے، کہے گا میری اولاد ہے، اولاد سے پوچھو کون ہے، بولے ہمارے ابا ہے، کیا بولیں گے؟ ہمارے ابا ہے۔ اور باپ کیا کہے گا؟ بولے اولاد، باپ کیا کہے گا؟ میری اولاد ہے، میری اپنائیت، میری اولاد ہے۔ ہمارے ایک ساتھی بیچارہ منصورہ میں خدمت کرتا ہے، مجھ کو بتانے لگا کہ ماں باپ بیچارے لقوہ فالج میں مبتلا، سگی اولاد آئی، مجھ کو پیسہ دینے لگے، میں نے پوچھا یہ کیسے پیسے ہیں؟ کہ یہ علاج کے پیسے ہیں، اور پیسے دیے کہ یہ کس کے پیسے ہیں؟ کہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کی خدمت نہیں کر سکتے، کوئی نوکر لگا کے خدمت کر لو، کوئی نوکر لگا کے ان کی کچھ خدمت کر لو، ان کا پیشاب پاخانہ کون برداشت کرے، یہ پیسہ لے لو، یہ تو آپ کے علاج کے ہے، اور یہ پیسے
کوئی نوکر لگا لو، آپ اس کی خدمت کرنا. ہم اپنے باپ کی یہ خدمت برداشت نہیں کر سکتے. 10 باپ اکیلا مل کر 10 اولاد کو پال لیتا ہے، 10 اولاد مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتی ہے. باپ کیا کہتا ہے بولو؟ میری اولاد ہے، میری اولاد ہے. اولاد کیا کہتے ہیں بولو؟ ہمارے ابا ہیں. اپنائیت نہیں ہے کام سے، اپنائیت نہیں ہے. اس لیے کام کے ضائع ہونے کا نقصان نہیں ہے، کام کے ضائع ہونے کا درد و غم نہیں ہے. کام ضائع ہو رہا ہے، عملہ برباد ہو رہا ہے، اس کا دلوں میں درد و غم نہیں ہے. پیارے بھائیوں، اپنائیت نہیں ہے. عورت کے 2 بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ اپنا ذاتی ہوتا ہے، ایک بچہ پڑوسی کا ہوتا ہے. اپنا بچہ روتا ہے نا تو ماں کے سینے میں درد ہوتا ہے، ہائے میرا بچہ رو رہا ہے، رات اس کی کیسے گزرے گی. اپنا بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں درد ہوتا ہے، پڑوسی کا بچہ روتا ہے تو ماں کے سر میں درد ہوتا ہے. ارے کیسا بچہ ہے، کتنا روتا ہے، رات بھر سونی پائے. پڑوسی کا بچہ رو رہے تو کہاں درد ہوگا بولو؟ سر میں، ڈوکا دکھے گا. اور اپنا بچہ رو رہا ہے کہاں درد ہوگا؟ سینے. میرا بچہ رو رہا ہے. کام سے اپنائیت ہوگی پھر کام کا نقصان برداشت نہیں ہوگا. اپنائیت ہوگی پھر کام کا ضائع ہونا برداشت نہیں ہوگا. اپنائیت ہوگی پھر عملے کا ضائع ہونا برداشت نہیں ہوگا. آدمی اطاعت و امانت کے ساتھ چلے گا. ایک قاضی صاحب کے پاس 2 عورتوں کو پیش کیا گیا. ایک قاضی صاحب کے پاس 2 عورتوں کو پیش کیا گیا. دونوں عورتوں کا جھگڑا ایک بچے پر تھا. ایک عورت کہہ رہی ہے بچہ میرا ہے، دوسری عورت کہہ رہی ہے بچہ میرا ہے. دونوں کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. قاضی صاحب نے سب کی دلیلیں سنی. دونوں کی دلیلیں بڑی مضبوط. قاضی صاحب کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا. بچہ کس کے حوالے کریں؟ ایک بچہ ہے، 2 کو دے نہیں سکتے. بچہ کس کے حوالے کرے؟ بڑی اچھی تدبیر ذہن میں آئی. ایک آدمی کو بلایا، تلوار لے کر آؤ اور بچے کے 2 ٹکڑے کرو، آدھا آدھا دونوں کو دے دو. کیا کرو؟ دونوں جھگڑ رہے ہیں نا، اپنی اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، تو کیا کرو بولو؟ آدھا آدھا دونوں کے حوالے کر دو. فوراً وہ آدمی تلوار لے کر آیا. ابھی اس نے تلوار کا وار کیا ہی تھا، ایک عورت نے نہیں قاضی صاحب یہ بچہ اس کے حوالے کر دو، یہ بچہ اس کے حوالے کر دو، مجھے مت دو، مجھے نہیں چاہیے، یہ بچہ اس کے حوالے کر دو. بچے کا نقصان مت کرو، بچے کو ضائع مت کرو، یہ بچہ اس کے حوالے کر دو. قاضی صاحب نے کہا بچہ اس عورت کا ہے، اس کے دل میں درد ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہے. بچہ اس کا ہے، بچہ اس کا ہے. بچے کو دوسرے کو دینے پہ تیار ہو جا رہی ہے، بچے کو ذبح کرنے پہ تیار نہیں. بچہ کس کا ہے بولو؟ اس کا ہے. کام ذبح ہو رہا ہے، فکر نہیں ہے. کام ذبح ہو رہا ہے. یہ کام اللہ نے عطا فرمایا ہے، امانت ہے میرے دوستو بزرگوں. اس کام کو اطاعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ، امانت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے. اس کام کو لے کر پھرنا ہے. نقل حرکت اس کام کا بنیاد ہے، اس کام کا قوام ہے. عجیب بات سنو، اللہ تبارک تعالیٰ نے نقل حرکت کو تجارت کہا ہے. کیا کہا ہے بولو؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ نے اس کام کو کیا کہا ہے؟ تجارت کہا ہے. تجارت کہا ہے. تاجر اپنا مال پیش نہیں کرے گا، تاجر اپنا مال پیش نہیں کرے گا، مال سڑ جائے گا، مال سڑ جائے گا، اپنے مال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. مسلمان جب تک اپنے عمل کو لے کر پھرے گا نہیں، اپنے عمل کو امت پہ پیش نہیں کرے گا، یہ اپنے عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ نقل حرکت کو تجارت کہا ہے. تاجر اپنا مال لے کر پیش کرتا ہے، ہمارا مال لے لو، ہمارا مال لے لو. جتنا پیش کرے گا اتنا فائدہ اٹھائے گا. اب مسلمان اپنے عمل کو لے کر جتنا پھرے گا اتنے عمل سے فائدہ اٹھائے گا. اللہ نے اس کام کو تجارت کہا ہے. سنو تو صحیح، اللہ نے اس کام کو تجارت کہا ہے. ہر تاجر یہ چاہتا ہے جتنے میں خریدا ہے اس سے دگنی قیمت میں بیچے. بولو بھائی، 10 کی چیز 20 میں بیچتے ہیں، 20 کی چیز 50 میں بیچتے ہیں. اگر جتنی قیمت پہ خریدا ہے اتنی قیمت پہ بیچے، اندر ہو جائے گا، گھاٹے میں آ جائے گا. قیمت بڑھا کے پیش کرتا ہے. اللہ کی شان دیکھ لیے، نقل حرکت میں کیے جانے والے اعمال اللہ قیمت بنا کے پیش کر رہے ہیں. نقل حرکت اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ایک دن لگا لیا. یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فی ما سوا. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دن لگا لیا، اپنے مقام پہ رہ کر 3 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 3 سال 1000 دن عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، تہجد میں لگے ہو. اللہ کے راستے کی ایک رات بھاری ہے، ایک دن سب پہ غالب آ جائے گا. فضائل سمجھائے.
اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیتیں پڑھ لی، کتنی دیر لگے گی بولو 1000 آیتیں پڑھنے میں؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے؟ 1000 آیتیں پڑھ لی اللہ کے راستے میں نکل کر، 3 دن کے واسطے اللہ کے راستے میں نکلا ہے، 1000 آیتیں پڑھ لی۔ اللہ پاک حشر میں نبیوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے، کتب اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے عمل کی قیمت بنا کے پیش کی ہے نقل حرکت کی وجہ سے، قربان جائیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، کیا مقام ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کا؟ آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے، خشکی سفر ہو رہا ہے، جماعت خشکی سفر کر رہی ہے، جس رخ پہ جانا ہے درمیان میں سمندر آ گیا، سمندری سفر شروع ہوا، جماعت کشتی میں بیٹھی ہے، ایک آدمی کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، اللہ ایسا اکرام فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ان اللہ وکل ملک الموت بقبض الارواح، اللہ تبارک تعالیٰ ملک الموت کو روح نکالنے کی خدمت دی ہے۔ ایک مسلمان اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے خشکی سفر سے آگے بڑھ کر بحری سفر شروع کرتا ہے، نزا کی کیفیت شروع ہو گئی، اللہ ملک الموت سے فرماتے ہیں تو پیچھے ہٹ جا، اپنے بندے کی روح میں خود نکالوں گا۔ یہ اکرام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نقل حرکت کے اعمال کی قیمت بنا کے پیش کرے۔ میرے دوستوں بزرگوں، نقل حرکت کے بغیر دین قائم نہیں ہوگا، خروج کے بغیر دین قائم نہیں ہوگا۔ دین کا قیام اسے نہیں کہتے ہیں، دین کا قیام اسے نہیں کہتے ہیں چند لوگ عمل کرنے والے بن جائے، ایک بستی عمل کرنے والی بن جائے، دین کا قیام اسے نہیں کہتے ہیں۔ دین کا قیام کہتے ہیں پوری امت پورے دین پر ہو، پوری امت پورے دین پر ہو، پوری امت پورے دین پر ہو۔ دین کا قیام بغیر نقل حرکت کے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مسلمان جب تک اپنے عمل کو لے کے پھرے گا نہیں، اپنے دین کو لے کر پھرے گا نہیں، عمل کا تعدیہ نہیں ہوگا، عمل متعدی نہیں ہوگا، ایک آدمی کا دین دوسرے میں منتقل نہیں ہوگا، ایک آدمی کا عمل دوسرے میں منتقل نہیں ہوگا، جب تک عمل کا قیام نہیں ہوگا دنیا میں دین کیسے قائم ہوگا؟ نقل حرکت کے بغیر دین کا قیام نہیں ہو سکتا ہے، نقل حرکت کے بغیر دین کا تعارف نہیں ہو سکتا ہے۔ سنو تو غور سے بات، او بھائیوں غور سے بات سنو، اسلام کا تعارف کتابوں سے نہیں ہوتا ہے، اسلام کا تعارف رواجی آلات سے نہیں ہوتا ہے۔ رواجی آلات تو ظلمت سے، غفلت سے، جہالت سے، ضلالت سے اور معصیت سے بھرے ہوئے ہیں۔ 5 خرابی ہے رواجی آلات، ظلمت ہے، غفلت ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے، معصیت ہے، رواجی آلات اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسلام کا تعارف رواجی آلات سے نہیں ہوگا، اسلام کا تعارف کتابوں سے نہیں ہوگا، اسلام کا تعارف تو مسلمان کا اسلام لے کر پھرنے سے ہوگا۔ مسلمان سنت لے کر پھرے، مسلمان اسلام لے کر پھرے، مسلمان عبادات لے کر پھرے، مسلمان معاملات لے کر پھرے، مسلمان معاشرت لے کر پھرے۔ اسلام کا تعارف انسان کے پھرنے کے بغیر، مسلمان کے پھرنے بغیر اسلام کا تعارف نہیں ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں ارے نفلی کام ہے، نفلی کام ہے، ایک استحبابی کام ہے، کر لو تو کوئی بات نہیں، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے خروج کو غیر اہم سمجھنا انبیاء اور صحابہ کے عمل کا انکار کرنا ہے۔ خروج کوئی اہم نہیں ہے، آپ اپنے مقام پہ بیٹھے ہو نا، ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں لگے ہو، تہجد میں لگے ہو، اللہ کے راستے میں نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ انبیاء اور صحابہ کے عمل کا انکار کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں فریضہ جا ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے نقل و حرکت کو فرض کفایہ کہنا، نقل و حرکت کو مردہ کے مشابہ سمجھنا ہے۔ کس کے مشابہ؟ بولو بھائی، مردے کی تغسیل، تکفین، دفن کرنا سب کیا ہے؟ بولو فرض کفایہ ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام فرض کفایہ ہے، انبیاء اور صحابہ والے کام کو مردہ کے مشابہ سمجھتے ہیں، ہر فرد کی ذمہ دار۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، ترمذی شریف کی روایت ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ جو امت پورے دین کو پہنچانے کی ذمہ دار ہے، جو امت پورے دین کو پہنچانے کی ذمہ دار ہے، اگر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اس پر کیسا عذاب آئے گا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 باتیں پہنچانے کا حکم دیا۔ کتنی باتیں؟ 5 باتیں، 5 باتیں پہنچانے کا حکم دیا کہ اپنے قوم کو مسجد میں جمع کرو اور 5 باتیں سمجھاؤ۔ 5 باتیں سمجھانے کا حکم دیا۔ کتنی کا باتیں؟ 5 باتیں، پورا دین نہیں، 5 باتیں پہنچانے کا حکم دیا۔ یحییٰ علیہ السلام سے تاخیر ہو گئی، یحییٰ علیہ السلام سے تاخیر ہو گئی، بھول گئے، جا نہیں سکے۔
عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا، بھائی یحییٰ، اللہ نے آپ کو 5 باتیں پہنچانے کا حکم دیا تھا، آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے، میں چلے جاؤں، میں بنی اسرائیل کو جمع کروں، میں یہ 5 باتیں سنا دوں؟ یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، سنو تو صحیح عیسیٰ، کبھی ایسا مت کرنا، اگر ان باتوں کو تم نے پہنچایا، میں نے نہیں پہنچایا، اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے۔ کون فرما رہے ہیں؟ یحییٰ علیہ السلام۔ کتنی بات کی تبلیغ کرنے کا حکم ہے؟ 5 باتوں کا، اللہ کا دھیان، کلمہ، روزہ، نماز، ذکر و تلاوت، 5 باتوں کے پہنچانے کا حکم مل رہا ہے کہ اگر میں نہیں گیا، میں نے بذات خود یہ باتیں نہیں پہنچائی، تم میری جگہ چلے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے زمین میں دھسا دیں گے۔ جو نبی کو 5 باتیں پہنچانے کا حکم ملا ہے، 5 باتوں کے نہ پہنچانے پر اس نبی کو یہ اندیشہ ہے اللہ مجھے زمین میں دھسا نہ دے وے۔ جو مسلمان پوری دین کو دنیا میں پہنچانے کا ذمہ دار ہے، اگر مسلمان اپنے دین کو لے کے نہیں پھرے گا، اللہ کے عذاب سے کیسے محفوظ رہے گا؟ بولو بھائی، لوگ کہتے ہیں فرضی کام ہے، نفلی کام ہے، استحبابی کام ہے۔ ان روایات پر غور کرو جن روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے ساتھ جو ہر مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گئے، اللہ کے نبی نے کیسی تنبیہ فرمائی، بات کرنا بند کر دی، جواب دینا بند کر دیا، سلام کرنا بند کر دیا، دیکھنا ان کے جانب بند ہو گیا۔ پورے مدینہ میں ان سے کوئی تعلق قائم کرنے والا نہیں ہے، سگا چچا زاد بھائی، چچا کا لڑکا، انتہائی محبت کرنے والا، وہ بھی ایک جملہ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی تنبیہ فرمائی، ایسی تنبیہ زنا پر، قتل پر، چوری پر، کسی بڑے سے بڑے کبیرہ پر اللہ کے نبی نے ایسی تنبیہ نہیں فرمائی ہے جو تنبیہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمان سمجھ لے اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا ضروری ہے۔ میں تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بہت ڈرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سننا، اللہ سے دعا بھی کرنا، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو مسلمان جس کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، جس مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، اسی حال میں زندگی گزر گئی، بدترین موت مرے گا وہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جس مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، بدترین موت مرے گا۔ اگلی بات سنو، قبر سے اٹھے گا کالا چہرے والا بن کر اٹھے گا۔ اگلی بات سنو، حشر میں اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ نہیں سکے گا۔ دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، جس مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، بدترین موت مرے گا، روح سیاہ ہو کر اٹھے گا، حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے سکے گا۔ اور میں آپ سے بتاؤں، میں دین کے مٹنے کا غم کیوں نہیں ہے؟ دین کے مٹنے کا غم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جان و مال اللہ کے دین پہ لگا نہیں ہے، زندگی اللہ کے دین پہ لگی نہیں ہے، خواہشات پہ، منمانی پر، دنیا بنانے پر، دنیا کے تقاضے پورا کرنے پر، دل کے چوچلے پورا کرنے پہ جان مال زندگی لگ رہی ہے۔ اللہ کے دین پر جان و مال زندگی نہیں لگ رہی ہے، اس لیے دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق کا یہ عالم ہے، ابوبکر صدیق کا یہ حال ہے، فرما رہے ہیں کہ اگر جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے اونٹوں کے ساتھ رسیاں دیا کرتے تھے، اپنے اونٹوں کے ساتھ زکوٰۃ میں رسی دیا کرتے تھے، اگر وہ رسی روک لیں گے میں ان سے بھی مقابلہ کروں گا، پورا مدینہ خالی کرا دوں گا۔ سارے صحابہ کو باہر نکال دیا، پورا مدینہ خالی کرا دیا، کس پر بولو؟ رسی برابر دین میں کمی آ رہی ہے، اور ابوبکر صدیق پورا مدینہ خالی کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں رسی برابر دین نہیں ہے اور مسلمان کو فکر نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، رسی برابر دین میں کمی آ رہی ہے، پورا مدینہ خالی کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر رسی برابر دین نہیں ہے اور مسلمان کو اس کا احساس نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، بس میں آخر کی بات عرض کروں، میں آپ سے سچی عرض کروں، میں یہ سارے حالات جو مسلمانوں پر ہیں نا، معاشی، انفرادی، اجتماعی، کاروبار میں تنگیاں، دلوں کے پھٹن، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، یہ سارے حالات جو ہے یہ سب نقل حرکت کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ جب تک خروج کا اہتمام نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں پھرنے کا اہتمام نہیں کریں گے، قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میں، کتنی بھی عبادات کر لو، کتنے بھی وظائف پڑھ لو، کتنی بھی دعاؤں کا اہتمام کر لو،
کتنی بھی مختلف اذکار کے ختم کرنے کا اہتمام کر لو، جب تک نقل حرکت کا اہتمام نہیں ہوگا اللہ کا عذاب کبھی نہیں اٹھے گا، اللہ کا عذاب مرتفع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کا عذاب آیا ہے گناہوں کی عمومیت پر۔ اللہ کا عذاب کیوں آیا بولو؟ گناہوں کی عمومیت پر۔ گناہ عام ہے، گناہ عام ہے، گناہوں کی عمومیت پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ جب تک گناہ ختم نہیں ہوں گے، اسباب عذاب جب تک ختم نہیں ہوں گے، عذاب کیسے ختم ہوگا؟ بولو بھائی، اسباب عذاب جب تک ختم نہیں ہوں گے، گناہ عذاب کیسے ختم ہوگا؟ آپ پڑے رہے خلوتوں میں، آپ پڑے رہے تنہائیوں کے اندر ذکر و تلاوت کرتے ہوئے، آپ اپنے لوگوں کو لے کر دعاؤں میں مختلف قسم کی مجلسیں قائم کر کے مختلف اذکار کا اہتمام کرتے رہے، جب تک امت کی عموم میں گناہ ختم نہیں ہوگا، اللہ کے اطاعت بندگی قائم نہیں ہوگی، اسباب عذاب جب تک ختم نہیں ہوگا، عذاب کیسے ختم ہوگا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی ترغیب دیا کرتے تھے، ایسی ترغیب فرماتے تھے ایک دن کی بھی تاخیر کر لیں۔ کتنے دن کی؟ ایک دن کی۔ یہاں تو اللہ معاف فرمائے سال ہا سال گزر جا رہے ہیں، اللہ کے راستے کا خروج رکا ہوا ہے، سال ہا سال گزر رہے ہیں، ایک دن کی بھی اگر تاخیر کر لی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو معاملہ کعب ابن مالک کے ساتھ ہوا ہے، تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو معاملہ کعب ابن مالک کے ساتھ ہوا ہے۔ سارے تنبیہ، ساری رکاوٹیں، سارا بائیکاٹ کیا گیا، اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ نہ نکلنے پر تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو معاملہ کعب ابن مالک کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، پہلی درخواست ہے سارا مجمع اللہ کی جانب متوجہ ہو کر سچے دل سے استغفار کرے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ہم ذمہ دار ہیں، ساری مسجدیں ویران ہوئی ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ساری بے حیائی پھیلی، ہم ذمہ دار ہیں، ساری سنتیں مٹی ہے، ہم ذمہ دار ہیں، یہود نصارہ کے گندے اور ناپاک طریقے ساری دنیا میں عام ہوئے، ہم ذمہ دار ہیں، امت کلمہ نماز کے بغیر مر رہی ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ ملکوں میں جا کر دیکھو پیارے بھائیوں، میلوں چلے جاؤ گے کوئی اللہ کو پہچاننے والا بھی نہیں ملے گا، میلوں چلے جاؤ، ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دل کی گہرائی کے ساتھ ہم سب استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگلی بات، کام کو کام بنا کر کریں، کام کو اطاعت کے ساتھ کریں، کام اتباع سنت کے کام ساتھ کریں، کام نظام الدین کی ہدایت پہ کریں، کام قرآن حدیث کی روشنی میں کریں، کام آپس کی اجتماعیت کے ساتھ کریں، کام اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا۔ اللہ پاک وہی مدد ہے، وہی رحمتیں، وہی برکتیں نازل فرمائیں گے، بلکہ منتخب حدیث کی صحیح روایت ہے صحابہ کے زمانے میں اللہ نے جتنی رحمتوں کا، برکتوں کا، نصرتوں کا نزول فرمایا ہے، اس زمانے میں اللہ پاک اس سے 10 گنا زیادہ نازل فرمائیں گے۔ کتنا بولو؟ 10 گنا زیادہ، امت نقل حرکت پہ کھڑی ہو جائے۔ اس لیے بھائی سب سے پہلی درخواست ہے اللہ سے استغفار کرے، اللہ ہمارے کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب سب سے پہلے وہ حضرات کھڑے ہو جائیں جن کا 4 مہینہ کم سے کم 3 مرتبہ اندرون ملک کو لگائے۔ ہمارے حضرت جی روزانہ تشکیل کرتے ہیں نظام الدین میں، پہلی تشکیل یہ ہوتی ہے، جتنے علماء کرام یہاں پر ہے، جتنے علماء کرام یہاں پر ہے وہ تو اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے، ان سے کرامن درخواست ہے اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے سال کے لیے فرمائے علماء کرام کہ میں سال کے لیے تیار ہوں۔ جو علماء سال لگا چکے ہیں وہ دوسرے سال کے لیے بتائیں۔ جتنے احباب کے 4 مہینے 3 مرتبہ اندرون ملک لگ چکے ہیں وہ 5 مہینے کے لیے بڑے سے بڑے خرچ کے لیے، دور سے دور سفر کے لیے اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے فرمائے کہ میں تیار ہوں۔ اب فرمائے جلدی سے، جی فرمائے بھائی، ہم نے آپ کی رعایت میں بہت جلدی بات ختم کر دی ہے، اب جلدی سے فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا نام؟ جی فرمائے ماشاءاللہ۔ سال میں چل رہے ہیں دوسرے سال کے لیے، پہلا سال اللہ قبول فرمائے۔ نام بتائیں؟ مولانا ہارون صاحب، ماشاءاللہ۔ مولی شعیب بھی بتا دیں، مولی شعیب، ہاں ماشاءاللہ، ٹکٹ بن گئے بھیا، ماشاءاللہ۔ جی مولانا شعیب عائشہ نگر، جی 1 سال کے لیے ماشاءاللہ، اللہ قبول۔ جی فرمائے فرمائے۔ علماء سال کے لیے، جن کا سال لگا دوسرے سال کے لیے 4 مہینہ کم سے کم 3 مرتبہ لگائے ہوئے 5 مہینے کے لیے فرمائے۔ تشکیل والے کھڑے ہو جائیں پیچھے، اس طرف سیدھے ہاتھ طرف، الٹے ہاتھ طرف۔ جی تشکیل میں فرمائے کون ہے؟ ماشاءاللہ۔ جو اگر وہ نہ ہو تو کوئی ذمہ 5 دار مہینہ ساتھی کھڑا ہو جی جائے تشکیل کے۔ اللہ قبول فرمائے۔ جی مولانا راغب صاحب پیچھے بھی کھڑے ہو سال کے لیے، حافظ صاحب 4 مہینہ اللہ قبول فرمائے۔ جی فرمائیں بھائی، اطمینان سے بیٹھو بھائی، بیٹھو بھائی، دیکھو اذان بھی ہوگی، نماز یہاں پر بھی ہوگی، ساری چیزوں کا موقع دیا جائے گا۔ ابھی ہم نے کام کی عظمت پہ بات کی ہے، کام کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ جی فرمائیں، یہ فرمائے فرمائے بھائی،
عرفان بھائی. جی فرمائیں. انوار مصطفیٰ. اور بتائیں. شفیق احمد مسجد. جی فرمائیں فرمائیں. نور. جی فرمائیں فرمائیں. جی اقبال بھائی مسجد. جی فرمائیں. جی فرمائیں. جی فرمائیں اور فرمائیں.